اس تعلیمی اداروں کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو جو اعتراضات آتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ دیکھو بھائی، اسکول سے تو میں نے بھی پڑھا ہے، کالج میں بھی گیا ہوں، یونیورسٹی کا ماحول میں نے بھی دیکھا ہے، تو میں کون سا کوئی منافق ہو گیا، یا میں کون سا کوئی کفر اختیار کر بیٹھا ہوں، یا میں کون سا کوئی ملحد ہو گیا؟ صحیح، تو وہاں پر بھی جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھایا ہی جا رہا ہے، کہانیاں وہ لوگ بھی پڑھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، ان کے بھی سلیبس میں ہوتی ہیں، تعلیم وہ بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کو سوچنا سکھا رہے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا سکھا رہے ہیں، آپ کو ڈیسیجن میکر بنا رہے ہیں. تو یہ تو وہ ہے کہ جس کو بگڑنا ہے وہ بگڑ جائے گا. بڑے بڑے سیکولر اداروں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ نہیں بھی بگڑتے. تو اس کا کیسے جواب دیا جائے گا؟ بہت تلخ سوال کر لیا آپ نے یہ مجھ سے. آپ بھی تو کالج میں پڑھاتے ہیں. بنیادی طور پہ سیف اللہ بھائی، آپ ذرا پرائمری سے لے کر اور میں کہوں آپ سے گریجویشن تک آپ ذرا اسلامیات کو دیکھیے. تو انٹر تک تو 50 مارکس کا پیپر ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور ایک ہی چیز آپ پڑھا رہے ہیں، ترتیب سے ایک زمانہ ہو گیا، نصاب تبدیل آپ نے نہیں کیا. بالکل ایسا ہی آپ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کتاب کے اندر بالفرض مان لیتے ہیں کہ 100 صفحے ہیں، تو کیا پوری زندگی میں کیا یہ 1000 صفحات اس بچے کی شخصیت کو بہت اچھا کر دیں گے؟ وہ اسٹوریز جو ایز پر دا سیم ہیں. ویٹیج تو دیکھا جائے تو نہیں. وجہ اس کی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم فرسٹ ایئر میں جو اسلامیات کا سلیبس ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں جس وقت ہے وہ 16 سال 17 سال کا ایج گروپ ہے. نمازیں اس پر نہ جانے کتنا عرصہ پہلے فرض ہو چکی ہیں، روزے اس پر کتنا عرصہ پہلے فرض ہو چکے ہیں، اور وہاں پر اس کو جو ہے وہی بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس وقت سیکھنے کی نہیں ہیں. تو میری نظر میں تو وہ سلیبس ویسے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے بنیادی آپ کا سوال تھا کہ اس میں پڑھنے کے بعد ایسا کیوں کہ وہ کیوں ملحد ہوگا، کیوں اس کی وہ ویلیوز سے کیوں ہٹ جائے گا، وہ جو خیر بنی نوع انسان کے لیے وہی الہی کی روشنی میں ہے اس سے دور کیسے چلا جائے گا؟ وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں پڑھائی جا رہی ہے، کوئی الحاد کے حوالے سے ایک مضمون بھی نہیں ہے. میں وہی عرض کروں آپ سے کہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ، بہت عیاری کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں بہت ساری اسٹوریز ترجمہ کر کے لکھی گئیں. ان میں سے ایک اسٹوریز ہے، اور انگلش میں خاص طور پہ جہاں انگلش میڈیم اسکولس میں ہے وہ تو پڑھایا جاتا ہے 3 اور 4 اسٹینڈرڈ کے اندر ہی. کہ میں ایک اسٹوری بتاتا ہوں، اس سے آپ اخذ کیجیے گا کہ کس طرح سے کام کیا ہمارے ساتھ اور کس طرح سے کیا گیا. صحیح ہے. اور وہ جو اسٹوری ہے وہ بنیادی طور پہ مغرب کی بہترین اسٹوری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹوری میں ایک بچے کا ذکر ہے جو ذرا ذہنی طور پہ بہت کمزور تھا. اچھا. اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، رات کو تارے گنتا تھا اور سارا دن ندی کے کنارے پانی سے کھیلتا رہتا، مچھلیوں کو دیکھتا رہتا تھا. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بھائی اب جاؤ اور کما کر لاؤ، اور کما کر لاؤ گے تو شام میں روٹی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. وہ بچہ جاتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، اور شام میں اس کو 1 روپے کا سکہ مل جاتا ہے. اسے مٹھی میں پکڑتا ہے اور کہتا ہے آج ماں میری بہت خوش ہو جائے گی مجھ سے. وہ لے کر آتا ہے. راستے میں ندی پڑتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں. اب ذہنی طور پہ تو زیادہ سمجھدار بچہ ہے نہیں، کمزور ہے. وہ جیسے ہی مٹھی کھولتا ہے کہ پانی مٹھی میں ہتھیلی میں بھروں اور منہ دھوؤں، تو وہ جو سکہ ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ماں کیا کہے گی، یہ پانی میں اس کو تلاش کرنے لگتا ہے، بھیگ جاتا ہے. اب کہاں ندی کا پانی اور کہاں 1 روپے کا سکہ کہاں ملے گا. واپس گھر آتا ہے، پورے کپڑے خراب، اور ماں کو بتاتا ہے تو ماں بہت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں سکہ جیب میں رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. وہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اگلے دن پھر کہیں مزدوری کے لیے جاتا ہے. تو ایک گوالے کے ہاں نوکری کرتا ہے، سارے دن جانوروں کو دیکھتا ہے، اور شام میں جو ہے گوالا اس کو 1 جگ دودھ کا دے دیتا ہے بطور معاوضہ. بطور معاوضہ. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے ماں کی فوراً بات یاد آ جاتی ہے کہ ماں نے کہا تھا جب معاوضہ ملے تو وہ جیب میں ڈال لینا. تو وہ پورا دودھ کا جگ جو ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے. اب وہ دودھ کا جگ پورا پانی خراب کر دیتا ہے کپڑے کو. اور جب وہ گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ نے جیسا کہا تھا ویسا کیا، تو ماں پھر ڈانٹتی ہے اس کو، تم بہت بے وقوف ہو، بہت احمق ہو، تم کیا کرو گے زندگی میں. ایسی صورتحال ہو جب دودھ ملے تو اس جگ کو آپ جو ہیں وہ اپنے کپڑوں کے اندر دامن میں چھپا کے لائیں. اچھا. اگلے دن وہ پھر کہیں کام کرتا ہے تو اس کو وہ بلی کا بچہ مزدوری میں دے دیتا ہے. اچھا. اب وہ اس بلنگڑے کو پکڑ کر جب اندر رکھتا ہے تو پنجے ونجے مارتا ہے. اب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ چھوٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے.
پہنچتا ہے ماں کو بتاتا ہے کہ ماں یہ ساری صورتحال ہوئی، تو ماں کہتی ہے تم بہت بیوقوف ہو، بہت احمق ہو، جب یہ صورتحال ہو تو اس بلی کے بچے کو تمہیں رسی سے باندھ کر لانا چاہیے تھا، آئندہ جب مزدوری میں اس طرح ہو تو ایسا کرنا۔ اگلے دن پھر وہ کسی قصائی کے پاس نوکری پہ جاتا ہے، پورے دن مزدوری کرتا ہے، اور شام میں قصائی اسے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دیتا ہے مزدوری میں۔ اسے ماں کی بات پھر یاد آ جاتی ہے، اور یہ اسے رسی سے باندھتا ہے اور لا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ گوشت کھا لیتے ہیں، اور یہ خالی رسی لے کے گھر پہنچتا ہے۔ پھر اس کی ماں ڈانٹتی ہے ساری بات سن کر، اور کہتی ہے آئندہ جب کوئی چیز ایسے ملے تو اسے کندھے پہ رکھ کے لانا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو وہ جو ہے اگلی دفعہ جب جاتا ہے تو اسے کمہار کے پاس نوکری ملتی ہے، اور کمہار واپسی میں اسے ایک مریل سا گدھے کا بچہ دے دیتا ہے۔ وہ اس گدھے کو اپنے جو ہے کندھوں پہ لاد کے لا رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارا منظر، کہ اس انسان کے بچے نے ایک گدھے کو اپنے کندھوں پر لادا ہوا ہے، تو وہ ہنس پڑتی ہے۔ اچھا جب وہ ہنس پڑتی ہے تو اس کا بھی ایک بتاتا ہے کہانی کار جو ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، لڑکی کی ماں فوت ہو گئی تھی، یہ صدمے کی کیفیت میں تھی، نہ بولتی تھی نہ ہنستی تھی، تو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ہنسے گی نہیں یہ نارمل نئے لائف کی طرف نہیں پلٹے گی۔ صحیح ہے۔ تو جب وہ ہنستی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے بابا ذرا دیکھیے کیسا تماشا ہو رہا ہے باہر، لوگ بھی ہنس رہے ہیں اور یہ بھی ہنستی ہے، تو اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، اور یہ تو بڑا اچھا لڑکا رہے گا میری بیٹی کے لیے، اور میری بیٹی ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ اس کی شادی اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے گھر جب پہنچتا ہے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ، اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، یہ اتنی امیر ذاتی اس کے بیوقوف بیٹے کو مل گئی ہے، تو بھائی زبردست ہو گیا۔ اب یہ بظاہر ایک اسٹوری ہے، صحیح ہے، آپ نے انجوائے کیا، سنا سب لوگوں نے کہ ہاں بھائی بہت بہت عمدہ، بھائی ہنسی بھی آ گئی، لیکن آپ ذرا سوچیے تو صحیح یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، اس میں کون سی ویلیوز کے خلاف بات ہو رہی ہے اور کون سی نئی ویلیوز ایڈ کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ایک ماں اپنے ایسے بچے کے ساتھ جو اسپیشل بچہ ہو ایسے ہی سلوک کرتی ہے؟ نہیں کرتی جناب، ماں تو بالکل بھی نہیں، ماں بالکل نہیں کرتی ہے۔ اچھا اس کو تو چھوڑ دیجئے، ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک مرغی جو ہے اس نے آخری انڈا بطخ کے دڑبے میں دیا اس کے، اور جب وہ بطخ بیٹھی اس پہ اور جب چوزے اس میں سے نکلے تو اب یہ مرغی کا چوزا بھی، لیکن اب یہ مرغی کا چوزا تو تالاب میں تیر نہیں سکتا تھا، تو بطخ جو ہے وہ اس چوزے کو اپنی پیٹھ پہ گھماتی تھی، وہ سمجھتی تھی یہ میرا نالائق بچہ ہے جو تیرے گا نہیں، تو وہ اس بچے کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتی تھی۔ تو ماں تو بڑی اسپیشل، تو یہاں تو انہوں نے ایک ماں کا جو تصور دیا اس میں آئندہ مستقبل کی مائیں کیسی ہوں گی، وہ صرف اور صرف مادہ پرست خواتین ہوں گی۔ ایک ایسی ماں ہوگی جس کے لیے دولت کی اہمیت نہیں ہوگی، اور ماں یہ بتا دے گی وہ اگر تم اسپیشل ہو یا نہیں ہو اس سے غرض نہیں، کما سکتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو گے، ادروائز ہمارے ساتھ نہیں رہو گے۔ آپ سوچئے کہ اگر سوسائٹی کا سب سے بہترین ادارہ ماں اس برباد ہو جائے تو کیا سوسائٹی رہ سکے گی؟ اب آگے آتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جب گدھے کو اپنے بٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ لڑکی ہنس رہی ہے، اس کا باپ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس بیوقوف کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دوں، وہ بیاہ دیتا ہے۔ صحیح ہے، اور وہ بیٹا نہیں پوچھ رہا، وہ لڑکا نہیں پوچھ رہا کہ بھائی میں اپنی ماں سے تو پوچھ لوں، یہ فیصلہ میری ماں کرے گی، بلکہ وہ فیصلہ اسی وقت کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے کر دیں میری شادی۔ اور وہ ماں جب وہ بیوی کے ساتھ پہنچتا ہے تو اس ماں کی نظر میں بھی اس سے غرض نہیں کہ میرے بیوقوف کو اتنی اچھی لڑکی کیوں مل گئی، اس کی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے یہ بچہ میرا، بلکہ وہ خوش ہوتی ہے کہ ایک امیر زادی آ گئی۔ یعنی صرف دو چیزیں بہت اہمیت کے حامل رہیں، ایک پیسہ اور دوسری عورت۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو ویلیو سسٹم آپ نے کہانیوں کی شکل میں نصاب کی صورت میں آپ نے بچوں کو دیا ہے تو نتائج کیا ہوں گے۔ اس وقت اتنا موقع نہیں کہ میں کئی کہانیاں آپ کو سناؤں، یقیناً یہ ایک کہانی ایک مثال کافی ہے کہ الحاد کے راستے کو کس طرح سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو خیر اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ بچے کے ذہن پر اس قسم کی کہانی کا کیا اثر ہوتا ہے، مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ ہم چھوٹے سے تھے، عموماً تو اتنی کم عمری کی یادیں نہیں ہوتی لیکن کچھ مناظر رہ جاتے ہیں انسان کے ذہن میں،
تو چند مناظر میں سے یہ بھی ہے کہ جب پہلی مرتبہ قاعدہ کھولا الف ب والا تو تصویریں بنی ہوتی تھیں بڑی بڑی اس کے اوپر, اور جب اس کے اوپر جیم سے جہاز دیکھا تو وہ ڈولتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ جیم سے جہاز, بے سے جو بلی تھی وہ بڑی پیاری سی بلی محسوس ہوتی تھی, اور ہم ڈھونڈتے تھے کہ ایسی کوئی بلی ہمیں ملے. تو میرا خیال رہا ہمیشہ سے کہ بچپن میں جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی گرافک امیجنگ بڑی زبردست ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, کچھ کیا کہیں گے اس کو کہ اس کی تخیل کی دنیا بہت زبردست ہوتی ہے. وہ اسے خود چیزوں کو 3D کر کے 2D کو ایسے پیش کرے گی کہ بس وہ اس کو ریالٹی سمجھتا ہے. تو وہ باتیں جو ذہن میں بیٹھ گئیں تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بچے کو جب کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کی نفسیات, کیونکہ ابھی تو بلڈ اپ ہو رہی ہے, اس کا ذہن خالی ہے, اس کی نفسیات ابھی طے پا رہی ہے, تو اس میں جب اس قسم کی کہانیاں سنائی جائیں گی تو بنیادی طور پہ جو ہم نے نافرمانی, جو ہم نے مادیت پرستی, جو ہم نے حسن پرستی, جو ہم نے پیسے کی محبت اس کے اندر ڈال دی اور ایک کہانی کی صورت میں ڈال دی, اس کو یہ بچہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کا مزاج کا حصہ بنا لے گا یقیناً. اور اس سے پھر وہ کبھی کسی بھی تعلیم و تربیت سے پھر وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہ ہو, کہ بندہ کوئی کہے کہ تم یہ کہانی پڑھ کے آؤ لیکن اس کے اندر یہ غلط بھی ہے. تو پیرنٹس کے لیے تو پھر بڑا پرابلم ہے. مطلب ابھی جیسے میں نے کہا کہ میں نے کالج میں پڑھا, اسکول میں پڑھا, یونیورسٹی دیکھی, ساری چیزیں, تو وہاں ہم تو مولد نہیں ہوئے, تو سلیبس میں آپ نے کہا کہ پڑھایا تو نہیں جا رہا. مطلب کوئی بھی بندہ آ کر آپ سے کسی سلیبس میں کسی سبجیکٹ کی کلاس میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ ایتھیسٹ ہو جاؤ یا آپ جو ہے وہ فلاں دین کو چھوڑ دو یا فلاں دین کو قبول کر لو. وہ آپ کو بتا رہے ہیں ہاؤ ٹو تھنک, ہاؤ ٹو ٹیک ڈیسیجنس. تو اس نظام تعلیم کو ہمارے یہاں بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لوگ کہ اچھی بات ہے, آپ انسان کو خود مختار بنا رہے ہیں. تو یہ خود مختاری ہے یا ایک مسلمان ملک میں مسلمانوں کی اولادوں کو وہ سلیبس پڑھانا چاہیے جہاں پہ ہم کھل کر بتائیں کہ بھائی یہ درست ہے اور یہ غلط ہے. یعنی کہ جو تعلیم اور تربیت ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہی. اگر میں نے کسی شخص کو سڑک پہ لے جا کے چھوڑ دیا, بیٹا یہ 4 راستے جا رہے ہیں, جو آپ چاہو, ٹانگیں تو آپ ہی کی ہیں, آپ جس پہ چاہو چل لو, بس ایکسیڈنٹ کا خیال رکھنا. تو وہ کہاں پہنچے گا کہاں نہیں پہنچے گا, اس سے مجھے سروکار نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ جو میں اس کو اگر یوں کہوں کہ کیا ہمیں اس ساری صورتحال میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے, تو بالکل کرنا چاہیے. اگر ہم نے رول پلے نہیں کیا اور مضبوط رول پلے نہیں کیا تو یاد رکھیے گا جہاز پورا ڈوبے گا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایک جہاز ہے جس میں 2 منزلہ جہاز ہے, اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پانی لینے کے لیے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ نیچے ایک ہول کر لیں ہم اور جہاز کے نیچے سے سمندر سے پانی لے لیں. اگر اوپر منزل پہ جو لوگ ہیں بہت سمجھدار ہیں, بہت حوصلہ مند ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ دانشور قسم کے لوگ ہیں, نیچے بالکل بے وقوف ہیں, اگر وہ اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو یقین جانیے جس وقت جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے, صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے. بالکل ایسا ہی. تو ضرورت اس بات کی ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے ارباب اقتدار سے بھی کہوں گا, ان لوگوں سے جو نصاب کو ترتیب دیتے ہیں ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ نہ صرف آج کے بچوں کے لیے بلکہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے بھی ایک ایسا نصاب ترتیب دیجیے جس کا تعلق وحی الہی سے جڑا ہوا ہو. ایسی اسٹوریز نہ ہوں کہ جو آپ کی ویلیوز کو تباہ کر دیں, آپ کے بچے تنہائی کا شکار ہو جائیں مستقبل میں. وہ صرف ڈھونڈیں کہ کہاں جائیں اور کس کے پاس جا کے اپنے وہ دل کا درد اور درما بیان کر سکیں جو صرف وہ اپنے خالق کائنات کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, دعا کی صورت میں, مناجات کی صورت میں جو باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. تو میں پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, لیکن بحیثیت والدین سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو تنہا نہ ہونے دیں, ان کے تعلق کو وحی الہی سے لازمی جوڑیں. اور یہ جو کہانی, یہ جو اسٹوریز ہم نے لکھی اور جو سنہری تفسیر قرآن لکھی, اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کم از کم ہم جہاں تک کر سکتے ہیں, جتنا ہماری دسترس میں, اتنا تو ہم ضرور کریں.